قبر اور گناہ سے جڑا ایک بوڑھی عورت اور ایک آدمی کا قصہ۔ ایک گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ وہ پابندی سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی اور محلے والوں کو دین کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ رات کو قبرستان کے قریب سے گزری تو اس نے قبرستان کی نگرانی کرنے والے آدمی کو دیکھا کہ وہ کسی مردے کا کفن چرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی اور سوچنے لگی کہ جب میں مروں گی تو یہ آدمی میرا بھی کفن چرا لے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر چلی گئی اور اگلے دن 5 روپے لے کر واپس اسی جگہ پر لوٹی۔ اس قبرستان کی نگرانی کرنے والے آدمی کو 5 روپے دیتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ 5 روپے رکھ لو اور میرے مرنے کے بعد میرا کفن مت چرانا۔ یہ سن کر وہ آدمی چونک گیا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ اس کا پردہ فاش ہو گیا۔ عورت نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں اس کے بارے میں کسی سے نہیں کہوں گی، کیونکہ کسی کا عیب چھپانا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے توبہ کی اور دل میں سوچا کہ اب کبھی بھی کسی کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے وعدے کا پابند رہا، لیکن پھر اس نے کفن چرانے والا پرانا دھندا شروع کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگ جب اسے دفن کر کر قبرستان سے چلے گئے، تب رات کو وہی قبرستان کی نگرانی کرنے والا آدمی اس عورت کی قبر کی اور آیا اور آ کر سوچنے لگا، اس عورت کا کفن نکالوں یا نہ نکالوں۔ سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی۔ آخرکار اس آدمی کو اس کی لالچ نے پھر مجبور کر دیا اور وہ اس عورت کا کفن چرانے کے لیے قبر کے اور قریب پہنچ گیا۔ اس نے اسی وقت اس عورت کی قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد جیسے ہی اس عورت کی لاش نظر آئی تو وہ ڈر گیا، تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس عورت کے سینے پر ایک کالا خطرناک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ایک آواز آئی، اے انسان، تو نے وعدے کے باوجود بھی پھر بھی ایسی حرکت کی؟ یہ سانپ دیکھ رہا ہے تو، ایک سانپ دیکھ کر تو ڈر گیا؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سانپ میرے سینے پر کیوں بیٹھا ہے؟ سن، ایک بار میں نے اپنے دانت صاف کرنے کے لیے بنا پوچھے اپنے پڑوسی کے گھر پر لگے ایک پیڑ سے ایک چھوٹی سی لکڑی توڑ لی۔ زندگی میں کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، لیکن آج اس چوری کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ ذرا تو سوچ، تو نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی چوریاں کی ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اتنا سنتے ہی اس نے اس عورت کی قبر کو بند کر دیا اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ آج ہم بھی کچھ چیزوں کو معمولی گناہ سمجھ کر اسے کر لیتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ ہم نے کچھ غلط کیا ہے اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ آج کا مسلمان غیبت کر رہا ہے، بے وجہ نماز چھوڑ رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، دین کی باتیں کم کرتا ہے اور فلم اور گانوں کی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ آج کی پیڑھی یہ سوچتی ہے کہ گناہ کر لیتے ہیں، جب حساب ہوگا تب دیکھا جائے گا، اور اسے مذاق میں لے جاتے ہیں۔ آج ہم بڑے سے بڑا گناہ کرنے پر رتی بھر بھی افسوس نہیں کرتے، تو پھر قبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کوئی بھی گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچو۔ اور ابھی آپ کہیں جائیے گا مت، آپ کے سامنے یہ 2 ویڈیو آ رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی بہن کے پیشاب میں کیلشیم، پروٹین، سفید پانی، دھات آتی ہو تو ان دونوں ویڈیو کو پلے کر آج ہی وظیفہ پاور سے اپنی دوا آرڈر ضرور کیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔